اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورۃ المائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 تک گفتگو کر چکے تھے، اور ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ اہل ایمان سے خطاب فرمایا تھا، انہیں اپنا عہد یاد دلایا تھا، اور پھر انہیں خاص طور پہ نصیحت فرمائی تھی کہ وہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں اور اللہ پہ توکل کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ، بلکہ اس کی ایک مجبوری کہہ لیجئے کہ وہ جب تک اپنے سامنے کوئی نمونہ نہ دیکھے اس کے لیے کسی بات کو سمجھنے پر یا اس کو عمل کرنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے. تو چونکہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کی نصیحت فرمائی اور اپنے وعدے، اپنے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، اپنے وعدوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا، تو ان باتوں پہ عمل کرانے کے لیے، مسلمانوں کی آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے واقعات کو بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا، نہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا، اور نہ ہی ان لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا، جس کے پاداش میں پھر انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ذلت اور رسوائی ان کو ملی. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ان میں سے 12 نقیب، 12 سردار قائم فرمائے تھے. تو یہ ایک خاص عہد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر نکلے تو پھر ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے. اور اس عہد کا کچھ ذکر یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے، اگلی آیت طیبہ کا اگلے حصے میں ہے. تو وہاں پر ان پہ 12 سردار بنائے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے میں سے ایک شخص کو سردار مقرر کیا تھا جو سید موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو لے کر اپنی قوم تک پہنچاتا تھا اور اپنے قوم کے معاملات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدے لے کر انہیں یہ بھی ایک ڈھارس بندھائی تھی، وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم مشکلوں سے مت گھبرانا، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے. لئن اقمتم الصلاۃ، لیکن اللہ کی معیت مشروط تھی کہ اللہ تمہارے ساتھ کب ہوگا، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ کب ہوگی، جب تم نماز کو قائم رکھو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے یا لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے رہو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے یا دو گے، لأکفرن، تو نتیجے میں تم ان سب باتوں پہ عمل کرو گے تو تمہیں مٹا دوں گا، عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کر دوں گا. پہلے بھی تھا لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دوں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جو شخص کفر کرے اس کے بعد بھی، منکم، تم میں سے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ سردار قائم کر دی ہے، تمہارے معاملات کو آسان کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنے آسان وعدے بھی عطا فرمائے، لیکن ان وعدوں کے باوجود جو شخص انکار کرتا ہے فقط دل سوا سبیل، تو تحقیق وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا، وہ سیدھی راہ اس نے چھوڑ دی، یعنی گمراہی اختیار کر لی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اب چونکہ اس سیدھی راہ کو اس نے چھوڑ دیا، اور بنی اسرائیل کی اکثریت نے ایسا کیا تھا، تو اب ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو بس ان کے اپنے عہود کے توڑنے کی وجہ سے، وعدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے، لعناہم، تو ہم نے ان پہ لعنت فرما دی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جیسا کہ پہلے سورہ بقرہ میں اس بات کا بیان آ چکا ہے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو جب دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تو اب ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو کام کیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یحرفون الکلم عن معادیہ، کہ وہ لوگ کلمات کو، اللہ کے کلام میں سے جو باتیں ہیں ان کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جن باتوں کی ان کو وصیت کی گئی تھی اس کے بڑے حصے کو وہ بھول گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر ہے، تو انہوں نے تو بہت ساری باتوں کا انکار کر دیا تھا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی روزانہ نئی نئی بات تمہارے سامنے آتی رہے گی، مختلف قسم کی بدعہدیاں، خیانتیں بھی آتی رہیں گی۔ الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک لوگوں کے، بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو شریف لوگ ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، خیانت سے بچتے ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ ان سے درگزر فرمائیے، انہیں معاف کر دیجئے، ان سے درگزر فرمائیے۔ تو چونکہ یہ ابتدائی زمانہ تھا، سمجھانے کا زمانہ تھا، تو ان پہ حجت تمام کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ طریقہ کار درست نہیں کہ ایک دم سے انسان کسی پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور اسے مجبور کر دے کہ تمہیں یہ بات ماننی ہے۔ اسلام نے پورا ان لوگوں کو موقع دیا، ان کی غلطیوں پہ غلطیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کرتے رہے، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں کی ہجو کرتے رہے، مسلمانوں کی برائی کرتے رہے، کفار کا ساتھ دیتے رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سمجھانے کا موقع ہے، ان سے درگزر کیجیے، انہیں معاف کیجیے، انہیں سمجھاتے رہیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب کسی کی غلطی کے باوجود، قصور ثابت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا، یہ بھی احسان کی ایک عظیم صورت ہے۔ پھر یہ تو یہود کے متعلق خاص طور پہ بیان کیا۔ اب یہودی اہل کتاب میں سے ایک قسم عیسائیوں کی ہے جسے نصرانی کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے احکام پہ عمل کریں گے۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جو باتیں ان کی نصیحت کی گئی تھی ان میں سے یہ اکثر باتوں کو، بڑی باتوں کو بھول گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو پس ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو بیان فرمایا تو بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ نصارہ کی تحقیق کے مطابق 123 سے زیادہ فرقے ہیں، اور ہر فرقے کے عقائد میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور جس قدر قتل و غارت گری، خون ریزی دنیا میں، تاریخ انسانی میں نصارہ نے اپنے فرقوں کی وجہ سے کی ہے، دنیا کی کسی اور قوم میں یہ نہیں پائی جاتی۔
لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کے بعض فرقے جو کہ کفار کے ایجنٹ ہیں ان کے کہنے پہ قتال کرتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو کہہ کر وہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم عیسائیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو باقاعدہ ملکوں سے جنگ ہوئی ہے، باقاعدہ فرقے بازی کی بنیاد پر اہل علم کو قتل کیا گیا ہے، بہت آج بھی یہ جنگ ان میں جاری ہے۔ آئرلینڈ کے معاملے کو دیکھیں، بالکل کٹا ہوا دیگر دنیا سے وہ اپنی اسی فرقہ بازی کی بنا پر۔ فرمائے کہ سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کفر کرتے رہے۔ تو یہ قیامت کے دن ان کو بتایا جائے گا تم یہ کفر کرتے رہے، یا اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتا دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ دونوں سے خطاب ہے، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے کے رسول جو تشریف لا چکے ہیں تمہارے پاس، جو تمہیں بیان کرتے ہیں بہت ساری وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے۔ من الکتاب، کتاب کی، تو انہوں نے کتاب کو بدل دیا تھا، کتاب کے احکام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور اپنی مرضی سے لوگوں کے لیے قوانین بناتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان باتوں کو ظاہر کیا، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں پہ ابھی تک انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے حبیب علیہ السلام نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تمہاری ساری پولوں کو نہیں کھولا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق آئے تمہاری طرف سے، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تو اس نور سے مراد اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہی ہے، جیسا کہ حدیث جابر میں نبی علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی، اور دیگر احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ ظاہر آپ کا بشر ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کا ظاہر بشر ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نور بھی قرار دیا۔ تو آپ اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور بھی ہے، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے نور اس لیے کہ آپ کا ہر عمل وہ کفر و شرک اور گناہ کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے اور لوگوں کو ایمان کی روشنی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب بھی آئی جس میں واضح واضح احکام موجود ہیں، گمراہی کو بیان کر دیا گیا، ایمان کو بیان کر دیا گیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تو یہ کتاب اگرچہ کہ ہدایت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں۔ سبل السلام یعنی سلامتی کے رستوں کو چاہتے ہیں، ہدایت کے رستوں کو چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ان لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیریوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کا جو اصل عمل ہے اس کو بھی بیان کیا، پھر قرآن کی جو تاثیر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب اہل کتاب کی جو خیانتیں تھیں، جو ان کے کفر کی وجوہات تھیں، ان میں سے عیسائیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کیا کہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہ معاذ اللہ ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ، ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جو حلولیت کا قائل تھا، انکارنیشن یعنی حلول کرنے کا قائل، کہ خدا خود معاذ اللہ مجسم ہو کے زمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آ گیا ہے۔ تو یہ کفر عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تجلیات کا ظہور فرماتا ہے، حلول نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر فرمایا کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، بعض لوگ ٹرینٹی کے قائل تھے، بعض لوگوں کو کچھ اور عقیدے تھے، تو ان میں سے جو سب سے گندہ اور برا عقیدہ یہ ہے کہ کسی انسان کو خدا سمجھنا، اللہ سمجھنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کی رد میں دلیل بیان فرما رہا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا
تو یہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی موت کی نیند سلا دے سیدنا مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو علیہ السلام، اور جو کوئی بھی زمین پر جو کچھ ہیں ان سب کو اگر اللہ تعالیٰ موت دے دے، ختم فرما دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، تو اللہ کے لیے تو آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کی حکومت ہے، سب کی ملکیت ہے۔ اس نے تخلیق بھی فرمایا، وہ مالک بھی ہے، وہ تو اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو تمہارا یہ دعویٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی انسانوں کی طرح کھانے پینے کا محتاج کیا ہے، ان کی والدہ کو بھی کیا۔ تو والدہ کا ذکر کر کے اس عقیدے کا بھی رد کر دیا کہ جو میری کے عقیدے کے خدائی کے قائل ہیں، تو فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ۔ تو یہ عیسائیوں کا اس بات کو دلیل بنانا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ بغیر باپ کے پیدا ہو تو خدا ہوگی، تو یہ تو بڑی غلط فہمی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اب ان کے ایک اور گمراہی کا ذکر کیا جا رہا، اتنے کفریات اپنا لیے، اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، پھر اس پر مزید یہ کہتے ہیں قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے بیٹے قرار دینا، یہ یعنی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں ہم لوگ، یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ خدا ہمارا باپ ہے، بلکہ عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی چہیتے ہیں جس طرح کہ بیٹا اپنے باپ کا چہیتا ہوتا ہے۔ تو احباؤ یہ اس کی تفسیر ہے، یہ کہ ابناؤ سے مراد، بیٹوں سے مراد ہم اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی رد فرماتا ہے، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، تم فرما دو کہ اگر یہ بات درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کیونکہ اس بات کا تو وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا مگر چند دنوں کے لیے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ تو پھر اس کے علاوہ دنیا میں جو ان کو ذلت و رسوائی دی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کیجیے، اگر تم اللہ کے محبوب و پسندیدہ لوگ ہو تو پھر تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کائے کو عذاب ملتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، پسندیدہ نہیں ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو انسان ہو، آدمی ہو جس طرح اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا مغفرت فرمائے گا اور جس کے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو یہ تو اس کی مشیت کو اس نے بیان فرمایا، لیکن اس کے احکام یہی ہیں کہ وہ نیکوکاروں کو جزا دے گا اور گناہ گاروں کو سزا دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور مزید یہ بیان کر دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ تو وہ ہے جو جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اسی کی بادشاہت میں، سب اس کی مملوک ہے۔ تو یہ مملوک ہونا یہ ابنیت کے خلاف ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ آج تو تم دعوے بازی کر رہے ہو، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہو یہ باتیں کر کر کے، تو اللہ کے یہاں پہ تمہیں لوٹ کے جانا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم اللہ کے محبوب تھے یا نہیں۔ فرمائے گا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، جو تمہارے سامنے شریعت کے احکام کو ظاہر فرماتے ہیں، توحید کے احکام کو ظاہر فرماتے ہیں۔ علی فترۃ من، فترت کہتے ہیں وقفے کو،
تو ایک سلسلہ چلتا رہا، درمیان میں اگر وقفہ آ جائے تو وہ فترت کہلاتا ہے۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ انبیاء کا ایک سلسلہ تواتر کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ انبیاء کا ظاہر ہونا بند کر دیا گیا، اور تقریباً نبی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں قریب 600 سال کا فاصلہ تھا۔ تو نہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی آئے اور نہ ہی بنی اسماعیل میں کوئی نبی آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، ویسے تو اس نے تمہیں تعلیم دے دی تھی، لیکن پھر بھی ایک عرصہ سلسلہ نبوت کو روکے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہاری طرف اپنا ایک رسول بھیجا جو تمہیں کھول کے ہر باتوں کو بتاتا تھا۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا، تاکہ تمہارے لیے کوئی حجت نہ بچے بروز قیامت کے لیے کہ تم کہہ دو کہ جناب اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، من بشیر ولا نذیر، نہ تو کوئی خوشخبری دینے والا نہ کوئی ڈر سلانے والا آیا، یعنی کوئی نبی ہمارے پاس آیا نہیں تھا، ہم کس طرح عمل کرتے؟ تو فقط جاءکم بشیر و نذیر، اور تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور اللہ کا ڈر سنانے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ صفات ہیں جو اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب موسیٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے تم پر اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جس نے تم میں انبیاء کرام بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم میں بادشاہ بنائے۔ اب بادشاہ کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ واقعی بادشاہ بنائے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح اور بھی دیگر ان میں بادشاہ ہوئے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کہ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جس شخص کا اپنا مکان ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، سواری ہوتی تھی، تو اسے بھی ملک شمار کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تم پر وہ انعام نازل فرمائے جو تم سے پہلے عالمین میں کسی کو نہیں دیے گئے تھے۔ تو اللہ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا، فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلایا۔ پھر وادی طیہ میں اللہ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ رکھا، ان کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے بہا دیے، سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے، من و سلوہ ان پہ نازل کیا، بڑے انعامات اللہ نے ان پہ نازل فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمت یاد دلائی، فرما کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے زمین تمہارے لیے لکھی ہے۔ تو یہ فلسطین کی بات ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے فرعون کے یہاں سے نکلے تو ابھی راستے میں تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ لوگ چلے جائیں فلسطین میں اور وہاں کی زمین کو اپنا لیں، کیونکہ یہ ان کا اصل وطن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پہ تھے اور دیگر انبیاء بھی وہاں پر آئے، لیکن درمیان میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر چلے گئے تھے، تو اب ان کو اصل زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم اپنے پیچھے کی طرف نہ پلٹو، یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ تو اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں سے منہ مت پھیرنا، کہیں تم رسوا ہو کر نقصان دہ ہو کر وہاں سے نکلو۔ تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، اور پھر فلسطین میں حملہ کرنے سے پہلے ان 12 نقیبوں کو وہاں پہ بھیجا اور ان سے کہا تھا کہ تم جا کے وہاں کی جاسوسی کر کے آؤ، ان لوگوں کے بارے میں معلومات کر کے آؤ، اور ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ جو بات بھی دیکھو آگے ہمیں بتانا اور کسی کو نہ بتانا۔ اب یہ 12 لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کے جب وہاں کے معاملات کو دیکھے تو وہ دیکھا کہ وہ قوم تو بہت طاقتور ہے، بہت زبردست قسم کی قوم ہے، جس میں بنی اسرائیل میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ بلکہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع البیان میں یہ واقعہ لکھا کہ عوج بن عنق ایک شخص تھا، اسی قوم کا آدمی تھا، جو کہ بہت ہی لمبے قد کا آدمی تھا۔ جب یہ بنی اسرائیل کے 12 آدمی وہاں پر پہنچے تو اس کو لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ رکھ کے جا رہا تھا، تو وہ اتنا بڑا لہیم و شہیم تھا، اس نے 12 آدمیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے شلوار کے نیفے میں لگا لیا اور لے کے اپنے گھر پر آ گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو کہو تو میں ان کو ابھی اٹھا کے زمین پہ پٹک کر کے ان کو مار دوں میں۔
تو ان کی بیوی نے کہا، عوج بن عنق کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ جا کر اپنے قوم کو بتا دیں تاکہ ہم سے لڑنے کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ تو اس وقت پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ لوگ آئے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اس بات کی خبر نہ دیتے، مگر 2 آدمی تھے جنہوں نے صرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تک اس بات کو محدود رکھا، لیکن باقی 10 لوگوں نے اپنی قوم کو جا کے بتا دیا، جس سے قوم کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو اب وہ انہوں نے انکار کر دیا جہاد سے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام اس میں تو بڑے زبردست طاقتور وہ لوگ ہیں، وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس بستی میں، اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم اس وہاں پہ داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، تو 2 آدمی، ان 2 آدمیوں سے مراد ایک تو یوشع بن نون اور دوسرے کالب بن یقنہ ہیں، یہ 2 آدمی وہ تھے کہ یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پہ انعام نازل فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، اے لوگو تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، باقی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور جب تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غلبہ حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اللہ ہی پہ توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پر اسی بات کو دہرا دیا گیا جس کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی تھی کہ اللہ پہ توکل کریں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اور اس قوم بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس بستی میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ جوابرہ کی قوم وہاں پر موجود ہے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، تو پس آپ اور آپ کا رب جائیے اور دونوں جا کے وہاں پہ ان سے لڑیے، معاذ اللہ ہم تو یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غضب بھی آیا اور بڑا تیش بھی آیا، کیونکہ دینی معاملہ تھا اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، تو فرمایا کہ میرے رب میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا مالک ہوں، میرا بھائی میرا مطیع و فرما بردار ہے۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو پس تو ہمارے درمیان میں اور اس فاسقین کی قوم کے درمیان میں تو ہم جدائی ڈال دے، ہمیں الگ کر دے۔ تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو جاری ہے، مزید اگلے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔